آج کا جو میتھڈ ہے جنرل میتھڈز آف ٹیچنگ میں 11واں میتھڈ ہے ڈرل میتھڈ. اس سے پہلے ہم 10 میتھڈ جو ہیں وہ ڈسکس کر چکے ہیں جنرل میتھڈز آف ٹیچنگ میں. اور ڈرل میتھڈ جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ میتھڈ ہے. جتنے بھی میتھڈز ہیں سبھی میں استعمال کیا جاتا ہے. یعنی آپ کوئی بھی میتھڈ یوز کر رہے ہیں اس میں ڈرل میتھڈ لازمی یوز ہوتا ہے. اور ڈرل میتھڈ کیا ہے بیسیکلی کہ ٹیچنگ ٹیکٹکس ٹیچنگ ٹیکنیکس بھی اسے کہہ سکتے ہیں. اور اس کے ذریعے اسٹوڈنٹس کی کسی بھی سبجیکٹ میں جو لرننگ کی پرفارمنس ہے یا لرننگ کا جو سپیڈ ہے وہ آٹومیٹکلی تیز بھی ہو جاتی ہے اور امپروو بھی ہو جاتی ہے. تو اس کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ the term drill and practice is defined as method of instruction characterized by systematic repetition of concepts, examples and practice problems. کہ یعنی کوئی بھی تصور ہے، کوئی بھی مثالیں ہیں یا کسی مسئلے کی مشق کرنی ہے، کوئی مسئلہ جو ہے وہ بار بار سمجھانا ہے تو ایک سسٹمیٹک وے سے اس کی بار بار جو ہے وہ دہرائی کروائی جاتی ہے جس سے اسٹوڈنٹس کو وہ چیزیں ازبر ہو جاتی ہیں. تو یہ منظم انداز سے ڈرل اینڈ پریکٹس از اے ڈسپلن اینڈ ریپیٹیس ایکسرسائز کہ منظم انداز سے بار بار دہرائی جاتی ہے جس سے چیزیں جو ہیں اسٹوڈنٹس کی لرننگ کی جو سپیڈ ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے اور چیزیں بھی زیادہ اچھے سے یاد ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر ایک حافظ قرآن ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے جو اس نے قرآن پاک کو یاد کرنا ہے تو وہ بار بار اس کو دہرائی اس کی کرتا ہے، مشق کرتا ہے تو اس کی الفاظ کی ادائیگی میں، پھر اورلی ریڈ کرنے میں اور پھر سپیڈ سے پڑھنے میں، یہ تینوں جو اس کی سکلز ہیں یہ امپروو ہو جاتی ہیں اور اس میں اس کی اسٹوڈنٹ کی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیبلز یاد کرتے ہیں، پہاڑوں کی مشق کو یاد کرنے کی مشق کرتے ہیں تو وہ بھی پھر اس کو یاد کرنے کی وجہ سے ان کے جو ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن کے کوشچن ہیں، ملٹیپلائی اور ڈویژن کے سوالات کو وہ بہت آسانی سے حل کر لیتا ہے. اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ قسم کی جو ڈیفینیشنز ہیں، فارمولاز ہیں سائنس سبجیکٹس میں اور سیمبلز ہیں، اسٹوڈنٹس ان کو ڈرل میتھڈ کے ذریعے بار بار پریکٹس کر کے یاد کر لیتے ہیں. اور سائنس سبجیکٹس میں کئی ایسی انفارمیشنز ہوتی ہیں، معلومات ہوتی ہیں جن کو زیادہ تر جو ہے وہ زبانی یاد کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر سیمبلز ہو گئے، ایکویشنز ہو گئیں، فارمولاز ہو گئے اور اس کے علاوہ ان کے سائنٹیفک نیم ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کے جو بھی فارمولاز ہو گئے ان کو یاد کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ کو بار بار پریکٹس کرنا پڑتی ہے. تو جس کی وجہ سے وہ بار بار جب ایکسرسائز کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، دہرائی کرتے ہیں تو اس سے ان کا جو لرننگ پروسیس ہے وہ آسان بھی ہو جاتا ہے اور سپیڈلی بھی ہو جاتا ہے. اچھا، اسی طرح اگر ایک بہت زبردست سی مثال ہے کہ ہمارے ہاں جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے، امتحانات کا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ بھی ٹوٹل اسی میتھڈ پہ بیس کر رہا ہوتا ہے کہ بار بار جب مشق کر کے اسٹوڈنٹ چیزوں کو یاد کر لیتے ہیں تو وہ اچھے مارکس حاصل کر لیتے ہیں. خاص طور پر پاس ہونے کے لیے اور اچھے مارکس حاصل کرنے کے لیے اگر ڈرل میتھڈ کو یوز کیا جائے تو بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. اور پھر عموماً سائنس سبجیکٹس کو پڑھانے کی بھی صورتحال کچھ اسی طرح ہوتی ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو نوٹس رائٹ کرواتا ہے اور پھر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پریکٹس کے ذریعے اس کو یاد کر لیتے ہیں. اور اس طرح بظاہر تو یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ جی لرننگ اور ٹیچنگ پروسیس چل رہا ہے لیکن صرف اور صرف پریکٹس کی جا رہی ہوتی ہے. ایک پروورب ہے انگلش کی بہت مشہور کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو بالکل یہ ڈرل میتھڈ پہ کے لیے بہت ایگزیکٹ یہ پروورب ہے کہ بار بار کوئی چیز نہیں آ رہی تو بار بار ایکسرسائز جب کریں گے، بار بار پریکٹس کریں گے تو وہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر آنا شروع ہو جائے گی. اسی طرح آپ پیڈاگوجی کو لے لیں کہ آج سے جب اس سیشن کو آغاز کیا تھا تو مطلب لاسٹ سیشن کو تو اس وقت پیڈاگوجی کا کچھ نہیں تھا آئیڈیا اسکالرس کو. اس کے بعد ایک سیشن گزرا، پھر دوسرے سیشن میں تو اب وہ پریکٹس کے ذریعے بار بار اب چیزیں جو ہے وہ ازبر بھی ہوئی ہیں، ذہن نشین بھی ہوئی ہیں اور کئی کنسیپٹس جو ہیں وہ سمجھ بھی آ چکے ہیں تو پہلے سے پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہو چکی ہے. تو اس طرح جو ڈرل میتھڈ ہے یہ بہت ہی افیکٹو ہے، بہت زیادہ ہیلپ فل ہے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، ٹیچرس کے لیے بھی. اب
ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ چیزوں کو پریکٹس کے ذریعے یاد کرنا سمجھ کر یاد کرنے کی نسبت آسان ہوتا ہے، کیونکہ صرف رٹا لگانا ہوتا ہے. اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ رٹا لگاتے جاتے ہیں اور چیزیں یاد کرتے جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے اس سے کہ اسٹوڈینٹس آہستہ آہستہ اس کو اپنی ہیبٹ بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مینٹلی ڈل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح ایک ٹیچر کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پریکٹس تو کروائے، لیکن رٹا سسٹم والی پریکٹس نہیں، بلکہ اسٹوڈنٹس کے اندر اپنے سلیبس کو انڈرسٹینڈ کر کے، اپنے کانٹینٹ کو انڈرسٹینڈ کر کے پھر پریکٹس کروائی جائے تاکہ انہیں بینیفٹ ہو. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسٹوڈنٹس 2 سال یا 1 سال کی محنت کے بعد جب 3 گھنٹے کا امتحان دیتے ہیں تو اس میں کامیاب اور اچھے مارکس صرف وہی لیتے ہیں جن کا رٹا بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا ایگزامینیشن سسٹم جو ہے وہ رٹا والی جو اسٹڈی ہے اسی پر بیس کرتا ہے، کہ جنہوں نے اچھے سے ان کو یاد کیا ہوتا ہے سوالات کو وہی لکھ پاتے ہیں. تو کریٹیکل تھنکنگ یا سیلف رائٹنگ بہت جو ہے وہ کم ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر جو چیزوں کو سمجھنے سیکھنے کی جو کا لیول آف انٹرسٹ ہے وہ ذرا کم ہو جاتا ہے. تو اب اس کی اس کی تھوڑی وضاحت تھی ڈرل میتھڈ کی، اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ میرٹس آف ڈرل میتھڈ، کہ اس کی خوبیاں کیا ہیں ڈرل میتھڈ کی. ڈرل میتھڈ میں کیونکہ سائنس سبجیکٹ میں فارمولاز کو یاد کرنا ہوتا ہے، لاز کو یاد کرنا ہوتا ہے، پرنسپلز، ڈیفینیشنز اور ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں جن کو یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہاں جو ڈرل میتھڈ ہے یہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. چیزوں کو زبانی یاد کروانے کے لیے انہیں بار بار پریکٹس کروائی جائے، بار بار جو ہے وہ ڈرل کی ٹیکنیک یوز کی جائے، تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت اچھے سے فارمولاز کو، ڈیفینیشنز کو ازبر کر لیتے ہیں. پھر جو سلو لرنر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی یوزفل ٹیکنیک ہے کہ بار بار جب انہیں پریکٹس کروائی جائے گی تو ان کی لرننگ سپیڈ جو ہے، لرننگ پروسیس بھی اچھا ہوگا اور لرننگ سپیڈ بھی امپروو ہو جائے گی، اور وہ بہتر انداز میں جو ہے وہ کسی چیزوں کو جو ہے وہ سیکھ سکیں گے. اسی طرح موجودہ جو پہلے بھی بات کی ایگزامینیشن سسٹم ہے، تو اس میں اگر اسی ٹیکنیک کو یوز کیا جائے تو مارکس بہت زیادہ اچھے حاصل کیا جا سکتے ہیں. تو یہ بھی اس کی پھر ایک خوبی ہو گئی ڈرل میتھڈ کی. اسی طرح جو ڈرل میتھڈ ہے، سب سے پہلے ٹیچر جو ہے وہ جب کام نہیں کروانا چاہ رہا، تھکا ہوا ہے، اس کا اگر موڈ نہیں ٹھیک، تو وہ پھر کوئی بھی پچھلا کام جو ہے وہ دے سکتا ہے اور اس پر پریکٹس کروا دے تو وہ اس کے لیے یوزفل ہوگا کہ اس دن ٹائم بھی اسٹوڈنٹس کا ویسٹ نہیں ہوگا اور ٹیچر بھی ہے وہ اپنا مینیج کر لے گا پیریڈ کو. تو اس طرح اسٹوڈنٹس کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا اور وہ کچھ نہ کچھ لرن کر لیں گے. اچھا، یہ اس کی کچھ میرٹس تھیں، یعنی خوبیاں تھیں. اگر تھوڑی سی مزید بات کی جائے ڈرل میتھڈ پہ، تو یہ انسانی فطرت ہے، نیچر ہے کہ کوئی بھی لرنر ہے وہ نقل اور پریکٹس سے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ نقل یعنی کاپی کرنا، ٹھیک ہے، تو اسی سے وہ سیکھتا ہے. آپ دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد ماحول کو آبزرو کرتا ہے، آبزرو کرنے کے بعد جو اس کے ارد گرد جاندار لوگ ہوتے ہیں، یعنی اس کے پیرنٹس، اس کے بہن بھائی، ان کی حرکات کو وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ کچھ حرکت کرنے کے قابل ہوتا ہے تو وہ بالکل ویسی کاپی کرتا ہے. تو وہ اس نے پہلے سیکھا، پریکٹس، پھر وہ اپلائی کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر بار بار وہ پریکٹس کرتا ہے. بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو فرسٹ ٹائم میں نہیں چل پاتا، بار بار پریکٹس کے بعد پھر وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. اور اس کے بعد اس کی کچھ خامیاں ہیں کہ اچھا، اب یہاں آپ سے بات کر لیتے ہیں پریکٹس ڈرل میتھڈ کی خامیاں کیا ہو سکتی ہیں. ہینڈ ریز کریں، کیونکہ ڈرل میتھڈ میں کیا خامی ہو سکتی ہے. تو بہت افیکٹو میتھڈ ہے، چیزوں کو اچھے سے یاد کروا دیتا ہے، اور پھر پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. پھر اس کی خامی کیا ہو سکتی ہے؟ اینی ون؟ اس میں کچھ کریٹو کیا جاتا ہے، بچے دیکھ کر بک سے پڑھ لیتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں، جو وقتی تو انہیں یاد ہو جاتا ہے بعد میں بھول جاتا ہے. پھر بالکل ایگزیکٹلی بالکل. ٹائم کنزیومنگ ہے. نہیں، ٹائم کنزیومنگ نہیں کہہ سکتے ہم اسے، کیونکہ پریکٹس جاری ہے نا، پختگی لانا چاہ رہے ہیں ہم
اس میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے. بالکل یہ بھی ایک اس کی خامی ہو سکتی ہے. چلیں جی زبردست اچھا فیڈ بیک رہا آپ کی طرف سے. اب ہم اس کی بات کرتے ہیں ڈرل میتھڈ کی ڈی میرٹس پہ کہ سب سے پہلے تو اس کی خامی یہ ہے کہ جب رٹے سے چیزیں یاد کی ہیں تو وہ دیر تک یاد نہیں رہیں گی, کچھ دیر کے بعد وہ بھول جائیں گی. اور پھر ایک اس کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب اسٹوڈینٹس نے رٹا سسٹم کے ذریعے یاد کیا تو عموماً لکھتے ہوئے وہ اگر شروع سے بھول گئے تو وہ پورا مضمون نہیں لکھ پائیں گے اور پھر اس طرح ان کا لاس ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ نے دیکھا ہوگا آپ میں سے جو بھی ٹیچرز ہیں اساتذہ کرام ہیں اپنی کلاس میں جو بچے رٹا لگا کے یاد کر کے آتے ہیں تو عموماً وہ ان کی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پہلا لفظ ہمیں بتا دیا جائے تو آگے ہم سنا دیں گے. تو یہ اس کی خامی ہے. بالکل یہی بات ہے. ایسے ہی ہے نا, تو یہ اس کی خامی ہے ٹھیک ہے رٹا سسٹم کی. تو یہاں پر یہ اس کی ڈی میرٹس میں کاؤنٹ کرتے ہیں. اس کے بعد کیونکہ سمجھ کر نہیں یاد کیا ہوا ہوتا نا اس وجہ سے بھول جاتا ہے تو پھر پہلا لفظ جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے. پھر جب وہ اس چیز کو عادت بنا لیتے ہیں جیسے کہ پہلے بھی بات کی تو پھر وہ مینٹلی ڈل ہو جاتے ہیں. انہیں یہی ہوتا ہے کہ رٹا ہی لگانا ہے لگا لیں گے ٹھیک ہے. تو اندھا دھند جو ہے وہ بس پریکٹس کیے جاتے ہیں بغیر سیکھے بغیر سمجھے ان چیزوں کو. تو ان کی سوچنے اور سمجھنے کی جو ایبلٹیز ہے وہ ذرا ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کم ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے رٹے کی بجائے چیزوں کو سمجھ کر اگر اسٹوڈنٹس یاد کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بھول جاتے ہیں رٹے کے ذریعے. سمجھ کر چیز یاد کی گئی اور پھر اس کی پریکٹس کی جائے تو وہ زیادہ دیر تک یاد رہتی ہے. اچھا جی اس کے بعد کچھ اس کی سجیشنز ہیں کہ رٹے سے اس کو امپروو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے یہ ڈرل میتھڈ کو. تو اس میں سب سے پہلے کہ اسٹوڈنٹس کا جو لیول آف انٹرسٹ ہے نا وہ ڈیولپ کیا جائے کہ وہ پریکٹس کرنے پر آمادہ بھی ہو. یہ نہیں کہ ان کا دل نہیں ہے موڈ نہیں ہے اور ٹیچر جو ہے وہ زبردستی انہیں پریکٹس پہ لگا دے تو اس طرح پھر وہ ٹائم ویسٹ ہوگا, وہ پریکٹس نہیں کر پائیں گے. اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پر کہ ایک ہی دفعہ لانگ ٹائم جو ہے وہ پریکٹس کے لیے کام نہ دے دیا جائے بلکہ مثال کے طور پر اگر آج ایک پیریڈ کے 15 منٹ ایک ٹاپک کو ریوائز کروایا گیا ہے دہرایا گیا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے, 1-2 دن کے بعد پھر اس کو دہرا دیا جائے. اسی طرح وقفے سے جو ہے وہ ٹاپکس کو دہرایا جائے تو وہ زیادہ دیر تک یعنی پریکٹس جو ہے وہ زیادہ دنوں پر پھیلا دی جائے اور ڈیوریشن کم کیا جائے تو وہ زیادہ افیکٹو رہتی ہے بجائے اس کے کہ سارا دن ایک ہی جو ہے وہ ٹاپک دے دیا جائے اور اسٹوڈنٹ سے کہا جائے کہ اس کو یاد کریں. تو اس طرح اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بوریت کا لرنر شکار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ تھک بھی جاتے ہیں اور پھر پراپر وہ ورک بھی نہیں کرتے. آپ خود آبزرو کریں اپنی کلاس میں کہ اگر آپ نے اپنے پیریڈ میں اسٹوڈنٹ سے کہا ہے کہ آج آپ نے پورا پیریڈ یہی پڑھنا ہے ٹھیک ہے, چلیں پیریڈ کی بجائے اگر آپ یہ کہیں کہ پورا دن آپ نے یہی پڑھنا ہے تو وہ تھک جائیں گے. اور پورے پیریڈ میں بھی اگر وہی ٹاپک 2 دن آپ مسلسل کروائیں تو پھر بھی وہ بوریت کا شکار ہو جائیں گے, ان کا دل نہیں کرے گا کہ وہ اس کو دوبارہ سے دہرائیں. پھر پریکٹس کے اندر یعنی ڈرل میتھڈ میں پریکٹس کے اندر انڈکٹیو رول کو مد نظر رکھا جائے یعنی آسان سے مشکل کی طرف جایا جائے کہ پہلے آسان چیزوں کو یاد کروایا جائے اور اس کے بعد مشکل چیزوں کو یاد کروایا جائے. اور پھر سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کے سامنے ٹیچر جو ہے وہ ٹاپک کو اچھے سے کلیئر کرے, انہیں سمجھائے, سمجھانے کے بعد پریکٹس کروائے. اندھا دھند پریکٹس جو ہے وہ اس کی حوصلہ شکنی کی جائے. تو اس طرح اسٹوڈنٹس جب سمجھ کے یاد کریں گے تو وہ دیر پا بھی ہوگا اور پھر وہ بھولے گا بھی نہیں اور ان کے لیے وہ بہت یوزفل بھی رہے گا. تو پریکٹس کے ساتھ ساتھ دوسری ظاہر سکلز کا بھی لنک ہوتا ہے جیسے کہ ریڈنگ سکلز امپروو ہو جاتی ہیں اور زبانی یاد کرنے کا اور اسپیڈلی پڑھنے کی جو سکلز ہیں وہ بھی امپروو ہو جاتی ہیں. اور پھر سیکوینس کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے جیسے کہ سیکوینس مطلب کہ جو بھی کنٹینٹ ہے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلا جائے, نہ کہ پہلے سر پھر پیر اور پھر بازو اس طرح, بلکہ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم ہجرت مدینہ کو لیتے ہیں تو مدینہ کے ہجرت کو ہم سٹارٹ سے لے کر پھر اینڈ تک جو مدنی زندگی کو اگر لیں سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے تو وہ ایک سیکوینس سے سارے واقعات جو ہیں وہ ذہن نشین ہو جائیں گے. لیکن اگر پہلے ہجرت کی بات کر لی جائے پھر نبی پاک کے وفات کی بات کر لی جائے پھر درمیان میں سے ایک غزوہ اٹھا لیا جائے تو وہ کوئی ترتیب نہیں رہے گی. تو اس طرح جو ہے سیکوینس کے ساتھ ترتیب کے ساتھ
مسلسل جو ہے وہ واقعات کو تسلسل کو جوڑتے ہوئے چلا جائے تو ڈرل میتھڈ کو جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ڈرل میتھڈ۔